جب سائنٹسٹ نے پہلی بار اسپیشیز کو ریکارڈ کرنا شروع کیا تو انہیں ان کی پکچر بنانے کی بجائے ہاتھ سے ان کے اسکیچز بنانے پڑتے تھے اور بایولوجی آرٹ اکثر غلط ہوا کرتا تھا۔ 18 سینچری کے سٹارٹ میں کیمرہ ایجاد ہوا اور جانوروں کی ڈاکومنٹیشن ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ پچھلے 200 سالوں میں بہت سی ایسی پکچرز لی گئی جن میں ایسے جانور موجود ہیں جو اب ہم میں نہیں رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ پکچر پر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اسپیشیز کس طرح بدقسمتی سے ایکسٹنٹ ہو گئی۔ آرٹ آف ہسٹری کے ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نمبر 1، ٹو لیک والابی۔ یہ نسل تقریباً 1 میٹر اونچی تھی اور جنوب مشرقی آسٹریلیا کے گھاس کے میدانوں میں رہتی تھی۔ یہ خوبصورت اور نفیس انداز میں مارکڈ کریچر 1846 میں بیان کی گئی تھی، لیکن اس ٹائم علاقے میں تیزی سے انسانی آبادی میں اضافے کی وجہ سے اس کی تعداد 1920 میں بہت کم ہو گئی۔ اس نسل کو بچانے کی کوشش میں آخری 14 جانوروں کو بریڈنگ کے پروگرام کے لیے اکٹھا کیا گیا۔ بدقسمتی سے ان میں سے 10 جانور پکڑے جانے کے دوران ہی مر گئے اور صرف 4 ہی چڑیا گھر تک پہنچ سکے۔ جنگل میں اسے آخری بار 1924 میں دیکھا گیا تھا۔ 1970 تک کچھ غیر مصدقہ مشاہدات رپورٹ کیے گئے۔ آخری قیدی جانور 1924 میں مر گیا۔ یہ اس جانور کی قید میں لی گئی آخری پکچر ہے، ایک لونلی فیمیل کی۔ نمبر 2، کواگا۔ یہ عام زیبرا کی ایک سب سپیشیز تھی جو اپنی منفرد مارکنگ کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کی پوری باڈی پر مارکس ہونے کی بجائے صرف اگلے آدھے حصے پر موجود ہوتے تھے اور یہ بلیک اور وائٹ کلر کی بجائے براؤن اور وائٹ کلر کا تھا۔ اس کا پیٹ اور ٹانگیں مکمل طور پر وائٹ تھی۔ یہ صرف افریقہ کے جنوبی علاقوں میں پایا جاتا تھا اور گھاس کے میدانوں اور جھاڑیوں والے علاقوں میں رہتا تھا۔ برطانوی کولونسٹ نے اس نسل کا بے رحمی سے شکار کیا، یہ سوچ کر کہ یہ بہت عام ہے، لیکن حقیقت میں یہ تعداد میں بہت کم تھی۔ یہ ان آخری تصاویر میں سے ایک ہے جو ایمسٹرڈیم زو میں لی گئی تھی۔ جب یہ فیمیل 1883 میں مر گئی تو اسے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ چڑیا گھر نے صرف ایک اور جانور منگوانے کی ریکویسٹ کی، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جنگل میں آخری کواگا 5 سال پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ ایمسٹرڈیم کے اس آخری کواگا کے خاتمے کے ساتھ یہ ہمیشہ کے لیے ایکسٹنٹ ہو گئے۔ نمبر 3، پیسنجر پجن۔ شاید امریکہ کی سب سے مشہور ایکسٹنٹ ہونے والی نسلوں میں سے ایک پیسنجر پجن تھا، جو کبھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں پائے جانے والے پرندوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن صرف چند ڈیکیڈز میں یہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ یورپین سیٹلرز نے جب شمالی امریکہ کے مشرقی حصے میں جنگلات کا صفایا کر دیا تو ان کبوتروں کے لیے صورتحال پہلے ہی مشکل تھی۔ اس پر مزید تجارتی بنیادوں پر بڑے پیمانے پر شکار کیا گیا، جس نے پیسنجر کبوتر کے زندہ بچنے کے امکانات ختم کر دیے۔ یہ پکچر مارتھا کی ہے جو آخری پیسنجر کبوتر تھی اور یہ پکچر 1914 میں لی گئی تھی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی پیسنجر کبوتر کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور امریکہ کا ایکو سسٹم کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ نمبر 5، بربری لائن۔ بربری لائن کو افریقن لائن کی ایک سب سپیشیز سمجھا جاتا تھا جو نارتھ افریقہ کے صحرائی علاقوں میں پایا جاتا تھا۔ یہ شیر ہزاروں سالوں سے انسانی تہذیب کے قریب پائے جاتے رہے اور انسانوں نے ان کا بے رحمی سے شکار کیا۔ یہ غالباً وہی شیر تھے جو اینشنٹ روم میں لڑائیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن چونکہ انسان ان سے خوفزدہ تھے اور انہیں مارنا طاقت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس لیے جہاں بھی یہ نظر آتے فوراً مار دیے جاتے تھے۔ اس کے باوجود بربری لائن 20ویں صدی تک زندہ رہے، لیکن جب خطے میں فائر آرمز عام ہوا اور شیروں کے شکار پر انعامات دیے جانے لگے تو یہ نسل ایکسٹنٹ ہونے لگی۔ 1960 میں آخری بربری شیر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ پکچر جو کسی ہوائی جہاز سے لی گئی تھی اکثر آخری بربری لائن کی پکچر سمجھی جاتی ہے، لیکن حیران کن طور پر یہ نسل اب مکمل طور پر ایکسٹنٹ نہیں سمجھی جاتی۔ حالیہ جینیٹک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ بربری لائن اصل میں ایک جینیٹک کلیڈ کا حصہ ہے جو شمالی افریقہ، جنوبی یورپ اور ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ آج بھی ایشین لائن کی ایک چھوٹی سی آبادی انڈیا میں موجود ہے۔ نمبر 6، بوبل ہارٹا بیسٹ۔ بوبل ہارٹا بیسٹ وہ پہلی ہرن جیسی نسل تھی جسے سائنسی طور پر بیان کیا گیا۔ اب یہ ہارٹا بیسٹ کی 8 نسلوں میں سے ایک سمجھی جاتی تھی، لیکن جب اسے 1766 میں بیان کیا گیا تو یہ اپنی ایک الگ نسل سمجھی جاتی تھی۔ اس نسل کا سب سے بڑا شکاری بربری لائن تھا۔ یہ نسل 1800 کے سٹارٹ میں تیزی سے کم ہونا شروع ہوئی، خاص طور پر جب فرانسیسیوں نے 1830 میں الجیریا پر قبضہ کیا۔ پورے کے پورے ہرڈز مار دیے گئے اور 1900 کی دہائی کے آغاز تک یہ ہرنیں الجیریا اور موروکو کے سوا کہیں اور نہیں بچی تھی۔ 1917 میں 15 جانوروں کا ایک ریوڑ پایا گیا، لیکن دریافت کرنے والے شخص نے ان میں سے 12 کو مار ڈالا، صرف 3 ہی زندہ بچے۔ یہ آخری بوبل ہارٹا بیس کی پکچر ہے جو 1923 میں پیرس میں لی گئی تھی۔ اس نسل کا آخری جنگلی جانور 1925 میں موروکو میں مارا گیا اور اسی کے ساتھ یہ نسل ہمیشہ کے لیے ایکسٹنٹ ہو گئی۔
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किसी और एनिमल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।